اچھے دائی بننا چاہتے ہو، اچھے مسلمان بن جائیں۔ ایک اچھا مزدور ہونا اگر اس کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ہمارا ایک اچھا مسلمان ہونا ہمیں نفع کیوں نہیں پہنچا؟ سر دس از یور اپائنٹمنٹ لیٹر، یو کین جوائن یور جاب۔ اس کام کو آپ کتنے آسان طریقے سے پرفارم کریں گے جو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے گی، آپ کے اخلاق، معاملات، کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیں گے۔ ویری سیکنڈ ڈے ہی کال می، عبدالواز بھائی آئی وانٹ ٹو امبریس اسلام۔ نہ صرف یہ کہ اس بچے نے اسلام قبول کیا، اس کے خاندان کے 18 افراد نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے چکی کاٹی تو باقی ماندہ آلو شاہ جی خود کھا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محض لوگ اس وجہ سے اسلام قبول کر لیتے تھے کہ اعلیٰ مال پیچھے رکھا ہے، ناقص مال کو آگے رکھا۔ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤں؟ جس دن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ آ گیا، اس دن دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ مجلس کے اعتبار سے بے ادبی ہے کہ مسلمان بزرگ تو نیچے بیٹھے ہوں اور طالب علم چھوٹے اوپر بیٹھے ہوں، لیکن بڑوں کا ہی حکم ہے، الامر فوق الادب، حکم جو ہے یہ ادب سے بھی اوپر کی بات ہے۔ اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جب ان میں ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ وہ کون سی ایسی فلسفی ہے، وہ کون سا ایسا فارمولا ہے، وہ ٹرمز بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان پہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ تم جھوٹے ہو اور اسلام سچا دین ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہم کو دے کر بھیجا ہے، یقیناً یہ اللہ سبحانہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور اس کی جو قدر و منزلت ہے، جو اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی فضیلت ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ غیر مسلموں کے دین کی کلیاں کھول کے ان کو یہ بات واضح کر سکیں کہ تمہارا دین کیسا ہے، اس سے پہلے کی ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے اس دین کے اوپر آپ کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ ایک بات استاد جی مولانا مفتی حسن صاحب، یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی سند بتا رہا ہوں کہ اس بات کو سند حاصل ہے۔ استاد جی مولانا مفتی حسن صاحب، اکثر ان کی مجلس میں آپ ایک بات سنیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھے مسلمان بن جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک اچھا دائی بنا دے گا۔ اکثر استاد جی یہ بات فرماتے ہیں اور آپ اکثر سنیں گے۔ ایک بار میں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی آپ یہ کسی انجان شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک نو مسلم سے یہ بات سنی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اچھے دائی بننا چاہتے ہو، اچھے مسلمان بن جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ استاد جی وہ شخص میں ہی تھا۔ تو استاد جی فرمانے لگے کہ میرے عزیز اچھا کیا آپ نے بتا دیا، اب میں آپ کا نام لے کے یہ بات بتا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استاد جی نے اس کی تصدیق فرما رکھی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو 4 واقعات سنانے ہیں کہ یہ بات کس قدر اہم ہے، یہ بات کس قدر ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ بچہ سڑک کے کنارے کام کی تلاش میں بیٹھا، کسی نے اس کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی اور اس نے اس پیسے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ صاحب اگر کوئی کام کاج ہے تو مجھے دیجئے، میری ماں نے مجھے بھیک مانگنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آئیے، میری ایک
کشتی ہے اس کو پینٹ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ چلیے، اس نے پینٹ کی، شام کا وقت ہو گیا، وہ بچہ بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا کہ صاحب آئیں گے اور میں ان سے مزدوری لوں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ کچھ لوگ آئے، بچے تھے ان کے ساتھ، کچھ بڑے تھے، کشتی میں بیٹھے اور بوٹ لے کے چلے گئے۔ جب وہ بوٹ لے کے چلے گئے تو ان کا مینیجر آیا اور مینیجر نے کہا کہ وہ بوٹ کہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ جو بچے آئے تھے وہ بوٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کشتی تو ڈیمیج تھی، وہ کشتی تو ڈیمیج تھی، اس میں نقص تھا، اور ابھی تک تو وہ جو بچے تھے وہ مالک کے بچے تھے، ابھی تک تو وہ ڈوب چکی ہوگی اور وہ بچے مچھلیوں کا کھانا بن چکے ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کے مالک کو جب پتہ چلا، افسردہ، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اب کہاں آئیں گے، وہ کشتی میں نقص تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اپنے مال، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنے بچوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے کہا میں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں وہ کشتی آتی ہے، کشتی اپنے کنارے پہ لگتی ہے، مالک کے بچے بھی اترتے ہیں، ساتھ میں ایک صاحب بھی اترتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بچ کیسے گئے؟ ان کے کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کشتی میں تو نقص تھا۔ جب انہوں نے کشتی کو دیکھا تو جہاں پر نقص تھا وہاں پر کسی نے پھالا ٹھوک کے اس کے اوپر لوہے کی پتری لگا کے کیل لگائے ہوئے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا تھا؟ تو وہ اس بچے نے کہا کہ صاحب آپ نے مجھے پینٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ پانی رس رہا ہے، میں نے اس میں پھالا ٹھوکا، اس کے اوپر لوہے کی پتری لگائی اور کیل ٹھوک دی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے صرف پھالا نہیں ٹھوکا، تم نے ساری زندگی کی غربت سے نجات پا لی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ ایک اچھا مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ احساس سے ذمہ داری بھی تھی۔ اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا کہ وہ ساری زندگی غربت سے، جب ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے نا، ایک اچھا مسلمان جب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب ایک مومن ہوتا ہے تو وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتا ہے۔ جب ایک مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اچھا مسلمان ہوتا ہے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہدیہ اور تحائف بھیجتا ہے۔ جب ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جہاں کام کاج کرتا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ان کو دکھ نہیں پہنچاتا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، شفقت، محبت، احسان، قربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کا ایک اچھا مزدور ہونا اگر اس کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ہمارا ایک اچھا مسلمان ہونا ہمیں نفع کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بات بتائیں کہ جس سے میں اس کی تثلیث کی قبر توڑ دوں، مجھے وہ بات بتائیں کہ جس سے میں ابن اللہ کا عقیدہ باطل ثابت کر دوں۔ میاں پہلے اپنا اللہ کا بندہ ہونا تو ثابت کرو غیر مسلموں کے اوپر۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب انٹرویو دینے کے لیے ایک بلڈنگ میں داخل ہوئے، اور بلڈنگ میں داخل ہوتے سار ہی ایک گملہ گرا ہوا تھا، انہوں نے گملہ اٹھایا، جو پتے تھے اٹھا کے اسی گملے میں رکھ دیے، آگے گئے ایک باسکٹ گری ہوئی تھی، اس باسکٹ کو انہوں نے سیدھا کر کے رکھا، اس سے آگے گئے تو سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے، تو سیڑھیوں کی جو گرل ہوتی ہے اس کے اوپر چائے کے ڈراپ تھے، نیچے کپ گرا تھا، کپ اٹھایا، باسکٹ میں ڈالا اور اسٹرے کو صاف کیا، اور آگے جب کوریڈور میں گئے تو ایک نل سے پانی ٹپ 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 گر رہا تھا، انہوں نے وہ نل کو ٹائٹ کیا، آگے دروازہ تھا، وہاں دروازے پہ جا کے انہوں نے دستک دی، سر may I come in؟ They say why not؟ Yes come in۔ وہ جیسے ہی شخص اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سر this is your appointment letter، you can join your job، سر یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، کل سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ What are you talking about؟ میں تو ابھی آیا ہوں، میں نے تو ابھی انٹرویو بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سر سامنے 60 انچ کی سکرین دیکھ رہے ہیں، آپ جب ہماری بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے آپ کا انٹرویو شروع ہو گیا تھا، سامنے دیکھیے کہ آپ جب داخل ہوئے تھے تو یہ سارے کام دراصل انٹرویو کے تھے۔ صبح سے 59 افراد آ چکے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن آپ 60ویں افراد ہیں کہ جیسے ہی آپ داخل ہوئے آپ نے یہ تمام ذمہ داریوں کو بآحسن طریق سر انجام دیا جو کہ آپ کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔
اگر آپ کی ذمہ داریاں نہیں تھیں پھر بھی آپ نے احسن طریقے سے پرفارم کیا، تو اس کام کو آپ کتنے احسن طریقے سے پرفارم کریں گے جو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے گی۔ پتہ چلا کہ دنیا میں ایک اچھے اوصاف کا حامل اگر نوکری حاصل کرنے میں اتنی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے، تو ایک اچھا سچا پکا مسلمان وہ کسی غیر مسلم کا دل جیتنے میں کیسے کوتاہی کر سکتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے۔ بالکل لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الواجد بھی اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے سچے پکے مسلمان ہیں۔ وہ خواص کی بحث ہے، ہاں اس سے کہیں کہ آئیں ہم اپنے علماء کرام سے ملواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا، آپ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، میں آپ کو 15-16 دن گزر گئے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی، علم عطا فرمایا، اور ساتھ میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم کہ مستقبل کا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ اور اللہ اگر رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم علماء کرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یا پوچھ کے بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ تیسرا واقعہ، ایک صاحب کہ جو ایک میڈیکل کمپنی میں تھے، اور مدراس میں ان کی میڈیسن بالکل نہیں بکتی تھی، اور انہوں نے ان صاحب کو مدراس میں پوائنٹ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ مدراس میں ہماری میڈیسن نہیں بکتی، کوئی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور اللہ نے وہاں سے ہمارا رزق لکھا ہے تو ہمیں ضرور رزق ملے گا۔ وہ صاحب جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھنے کے جو ان کے ساتھ کی سیٹ تھی، ساتھ کی سیٹ سے ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، کھانسی آئی، چونکہ یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب کھانسی آئے ان کو پانی دیا، ٹیشو دیا، ایک ٹیبلٹ دی، وہ سو گئی۔ ایئرپورٹ پہ اتری، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور کافی دیر تک کھڑی رہی وہ عورت۔ جب وہ کافی دیر تک کھڑی رہی تو یہ جب اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ ماں جی کیا مسئلہ ہے، آپ ابھی تک گئی نہیں، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میری بیٹی ہاسپٹل میں ہوتی ہے، میں مسلسل فون کال کر رہی ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی، اور میں اس کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جانا کہاں پہ؟ انہوں نے کہا اس سے آگے میرا آفس ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کو گاڑی میں بٹھایا، ان کو ڈراپ کیا۔ ماں جی نے بڑا اصرار کیا کہ بیٹا چائے کے لیے آؤ۔ انہوں نے کہا ماں جی ابھی میں نے جوائننگ دینی ہے، میں پھر کسی وقت آ جاؤں۔ رات کو بیٹی آئی، ماں جی سے بڑی معذرت کی، اس نے کہا بیٹا ایک فرشتہ صرف انسان ملا تھا پہلے جہاز میں، میری اعتماد داری کرتا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے کہا ماں جی ان کو تو گھر پہ بلانا چاہیے، ایسا شریف بھلا انسان۔ جب گھر پہ ان کو بلایا، مدعو کیا، تعارف ہوا بیٹی کا اور ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میں میڈیکل ریپ سے ہوں، میری میڈیکل کمپنی میں یہاں ایز اے ڈائریکٹر جوائن کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو ہاسپٹل ہے، آپ آئیں نا کسی وقت۔ اور وہاں پہ اس کی میڈیسن بکنے کا دروازہ کھل گیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے تو میڈیسن بیچنی نہیں شروع کی تھی، نہ اس نے کوئی کمپین شروع کی، نہ اس نے کسی کو کہا، صرف اس نے اپنا اچھا کردار، معاملات، اخلاق پیش کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اس کا راستہ کھل گیا۔ اگر میں، آپ، ہم سب اگر اخلاق، معاملات، کردار، اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے، یہ جو آپ کو باہر غیر مسلم نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے اخلاق، معاملات، کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیں گے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ بچہ اسلام نہیں قبول کر رہا تھا، جبکہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی جو ہے وہ احادیث کی کتب ہے، سیرت کی کتب ہے، تفاسیر کی کتب ہے، علماء کرام کا آمد و رفت کا ہر وقت سلسلہ جاری و ساری۔ بچہ نہیں اسلام قبول کر رہا، واٹ از اے پرابلم؟ ان کے مینیجر نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی وقت ان کو گھر پہ کھانے کی دعوت پہ مدعو کریں۔ تو انہوں نے کہا گھر پہ کھانے کی دعوت پہ مدعو کروں؟ تو میں نے کہا کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا من اسلام یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہر جانے انجانے کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ تو بھائی اسلام یہ بھی ہے نا، اگر
دعوت واز اگر یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے تو دعوت تام بھی یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے. یعنی اس سے ہم کیوں تہہ دامن ہو رہے ہیں؟ خیر انہوں نے گھر پہ بلایا، میں بھی ان کے ساتھ گیا. واپسی پہ جب وہ بچہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سردی ہے، یہ موٹر سائیکل پہ ہے، میں گاڑی پہ ہوں. ایک کوٹرج کا کوٹ تھا بالکل اس طرح کا، ذرا میرا پسندیدہ ہے. وہ میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کو دیا کہ بیٹا یہ کوٹ پہن لو، سردی ہے، میں تو گاڑی پہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھائی میں آپ کو واپس کیسے کروں گا؟ تو میں نے کہا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. ویری سیکنڈ ڈے ہی کال می، عبدالواعظ بھائی آئی وانٹ ٹو امبریز اسلام. عبدالواعظ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہاں میں نے کون سا فلسفہ اس کو بیان کیا، یہاں میں نے کون سی تفسیر، کون سی حدیث اس کو بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کردار ہے جو اس کے ساتھ ہم نے کیا. کیا حیثیت ہے اس کو؟ نہ صرف یہ کہ اس بچے نے اسلام قبول کیا، اس کے خاندان کے 18 افراد نے اسلام قبول کیا. کین یو امیجن؟ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ گھر پہ کھانے پہ مدعو تو کرے. استاد جی، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو دعوت ہے نا، یہ دعوت کانوں کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے، لیکن کانوں کا راستہ نسبتاً دل کا زیادہ قریب ہے معدے سے. یعنی معدے سے دل تک زیادہ بات جلدی پہنچتی ہے کیونکہ نسبتاً اس کا راستہ کم ہے کانوں سے. تو ہر وقت دعوت واعظ ہی نہیں بلکہ دعوت تام بھی کبھی کبھی دیا کریں. یہ بھی دعوت اسلام کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہمارے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک بار ہندوستان میں انہوں نے خطبہ جمعہ دیا. خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے بعد اسی طرح مسجد کے صحن میں دسترخوان لگا. دسترخوان لگنے کے بعد ایک صاحب ہیں جو مسجد کے باہر سے ایسے دیکھتے ہیں پھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر شاہ جی کو دیکھتے ہیں پھر ادھر ہو جاتے ہیں. شاہ جی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت بنگی ہے. یہ کہا کہ بھئی اس کو بھی کھانے پہ مت. کہا حضرت بنگی ہے، باتھ روم اور یہ سارے کام کرتا ہے. تو کہا کہ انسان تو ہے نا، اور میاں اس کو بلاؤ اندر. حضرت کے اس عمل نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غیر مسلم مسجدوں میں داخل ہوا کرتے تھے، وگرنہ شاہ جی کبھی بھی اس کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہ دیتے. پتہ چلا جب وہ آئے تو شاہ جی نے لوگوں کے چہروں پہ ناگواری کے کچھ اثرات دیکھے، اور شاہ جی نے جو عمل کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ ایک آلو لیا، کہا کہ میاں بیٹھو، اور وہ کپ کپانے لگا. کہا کہ بیٹھو. کہا کہ میں کھانا نہیں کھاتے، انسان نہیں ہوں. کہا کہ حضرت کھاتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ. جب اس نے یہ ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ دیکھی انہوں نے، تو آلو لیا اور اس غیر مسلم کو کہا کہ اس کو چکی کاٹو. جب انہوں نے چکی کاٹی تو باقی ماندہ آلو شاہ جی خود کھا گئے. آج تو نیو مسلموں کے ساتھ بھی ایک نفرت کا یعنی کئی ایسے واقعات ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے مخلوق ہیں یہ. شاہ جی نے آلو لیا، آدھا کھلایا، باقی آلو خود کھا گئے، اور کہا کہ میاں یہاں مسجد کے جو ہے وہ ارد گرد رہتے ہو، اسلام یہاں واضح و نصیحت چلتا ہے، کبھی سنا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنا نہیں؟ اسلام کا تذکرہ سنا نہیں؟ کہا کہ حضرت سن تو پچھلے 18 سال سے رہا ہوں، آج دیکھنے کا موقع اللہ نے آج عطا فرمایا ہے. اللہ نے آج دیکھنے کی توفیق سے نوازا ہے مجھے. تو کہا کہ چلو پھر پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا کہ حضرت تھوڑا سا مہلت دے دیجیے. کہا جتنی مرضی مہلت لے لو، ہم نے تم تک پیغام پہنچانا تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو اپنے پورے کنبے کے ساتھ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ شاہ جی اب کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار کتنا مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محض لوگ اس وجہ سے اسلام قبول کر لیتے تھے کہ اعلیٰ مال پیچھے رکھا ہے، ناقص مال کو آگے رکھا ہوا ہے. گیلی گندم کو نیچے اوپر رکھا ہوا ہے، خشک گندم کو نیچے رکھا ہوا ہے. کہا کہ ہمارے ہاں تجارت کا تو یہ الٹا معاملہ ہے، ہم تو ناقص مال جو ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اعلیٰ مال کو، اور جب ڈالنے لگتے ہیں تو مکس کر دیتے ہیں.
کہا کہ نہیں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا. کہا یہ کون ہے اللہ کے رسول؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بھئی ان کی پیروی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کائنات میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام کا وہ جذبہ دیکھیے، وہ کانفیڈنس دیکھیے، ان کی خود اعتمادی دیکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ؟ ابھی تو ہمارے یہاں سے فرقہ واریت کی اس کا لوگ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو کون سے مسلمان بنیں گے؟ ہم دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی کس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ میاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو، کوئی سے بھی مسلمان بن جاؤ، اللہ کے ہاں کامیابی اور کامرانی مل جائے گی. لیکن واقعتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے مسلمان بن جاؤ؟ مولانا منظور نعمانی رحم اللہ کے صاحبزادے مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ٹرین میں سفر کیا. ٹرین میں سفر کے دوران پنڈتوں کی جماعت آئی. ان پنڈتوں کی جماعت میں ایک بوڑھا تھا. میں نے اس کو اپنی جگہ دے دی. میں نوجوان تھا، ابھی مدرسے سے فارغ ہوا تھا. میں نے اپنی جگہ دے دی اور اس نے اوپر سے لے کے دیکھا نیچے تک کہ مسلمان ہے. مسلح ہو کے ایک پنڈت کو جگہ دے رہا ہے، بڑی بات ہے. کہا کہ اس کے بعد کھانے کی باری آئی تو میں نے سب کو کھانے کی دعوت دی. ایک ایک لقمہ لیا، کھانا ختم. اس کے بعد وہ پنڈت نیچے اترنے لگا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے اتارا. تو اس نے کہا کہ میاں لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے. مولانا سجاد نعمانی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون سا وقت؟ کہا کہ ہمارے کتابوں میں اور ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جس دن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ آ گیا اس دن دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب بات سمجھ آئی بیٹا؟ چلیں، اس لیے ہم نہیں اچھے مسلمان بنتے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. کم سے کم اس لیے تو اچھے مسلمان بن جائیے کہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، اللہ کی جنتوں میں جانا ہے کہ نہیں جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام نوش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، رسول اللہ کا ساتھ جنت میں چاہیے، صحابہ کا محلہ جنت میں چاہیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جنت میں چاہیے. چلیں اس لیے ہی اچھے مسلمان بن جائیے. لیکن اگر آپ اچھے مسلمان بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ہمیں ایک اچھا مسلمان بنائیں گے بلکہ اچھا داعی بنیں گے. اسی اچھے داعی ہونے کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی آپ کے توسط سے مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یار اگر ایک عیسائیوں کا بچہ اگر 3000 سے زائد لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے تو میاں آپ تو سید زادے ہیں، آپ تو ہاشمی گھرانوں سے ہیں، آپ تو قریشی گھرانوں سے ہیں. آپ کے گھروں سے تو کئی علماء کرام ہوں گے، کئی اولیاء ہوں گے، کئی کتب ہوں گے، کئی ایسے معتبر افراد نکلے ہوں گے کہ جن کے اوپر زمانہ رشک کرتا ہے. آپ کیوں نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہے. دوسری غلط فہمی ہمارے لیے یہ ہے کہ شاید ہم دنیا پہ رول کرنے کے لیے آئے ہیں. حق تو ہمارا ہے اور اسی غلط فہمی میں آج یہود مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا سپیریئر، ہم اصل میں تو انسان ہم ہیں جو جنت کی مٹیوں سے پیدا کیے گئے ہیں، باقی تو تمام فضلے سے پیدا کیے گئے ہیں. ہم میں روح اللہ ہے، ان میں روح شیطان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں باقی تو سارے جنٹائل ہیں. یہ انسانوں کے روپ میں جانور ہیں کہ جن کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں اس لیے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایک غلط تصور ہے کہ دنیا پہ ہم رول کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم رول کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو انسانیت کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں، پسے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، رول کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا انسانیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہونا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اور مریض کا
طبیب اور مریض کا جو تعلق ہوتا ہے ہمارا انسانیت کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ یہ بیمار ہے، اللہ نے ہمیں علاج عطا فرمایا ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، واحدہ و یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہے، نہ ریاست میں، نہ قیادت میں، نہ شجاعت میں، نہ حسن و جمال میں، نہ اختیارات میں، نہ معاملات میں، کوئی بھی اس سے نہیں۔ یہ علم ہمیں عطا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ ان لوگوں آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگر تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہے اور وہ آیت یہی کافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میں نے اپنے سیرت و کردار کے ذریعے پہنچانی ہے۔ تیسری بات، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا کلام کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پہ نازل کی جاتی تو وہ دبتا پھٹتا رزا رزا ہو جاتا۔ اور اس کتاب میں اللہ واقعہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ چیونٹی کا، ایک چیونٹی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، اتنا عظیم کلام کہ جو اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں ہے، جو جبرائیل لے کے نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، اور رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام ان کے اپنے ہاتھوں سے قلم بند کرتے ہیں، اس عظیم کتاب میں چیونٹی کا تذکرہ ہے۔ اور تذکرہ کیا ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور اپنے پاؤں تلے تمہیں رون دے اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ What's the mean about that؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیونٹی کا تذکرہ۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ اس کے تذکرے اپنے کلام میں اور قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے۔ اچھا مسلمان بننا ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ You are selected people، اللہ نے منتخب کیا ہے تم کو، تم حادثاتی طور پر مسلمان نہیں پیدا ہوئے۔ اور تیسری بات، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اس جذبے کو اللہ سے مانگیے کہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام میں موجود تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خالد بن ولید کہتے ہیں، آپ علیہ السلام میرے پاس 100 سے زائد مرتبہ آئے، اور ہر مرتبہ میں نے ان کو ایسا جواب دیا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب یہ میرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن آپ علیہ السلام پھر دعوت لے کے پہنچ جاتے۔ وہ جذبہ تھا کہ اللہ یہ بچ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری قمیضوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کے گڑھے میں جائے گرتے ہو۔ یہ جذبہ، اقبال کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم، اللہ وحدہ شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے یقین کیا کہ اللہ وحدہ یکتا ہے اور اس پہ ڈٹ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کی جنتوں ہیں تمہارے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یقین محکم، محبت، پیار، ایثار، قربانی، ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا
یہ ہمارے اوزار ہے میدان دعوت کے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ ہم سے دعوت و تبلیغ کا کام لے لے اور پوری دنیا کے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسلام کو پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔